السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی ضرور بتائیں اور کومنٹ لائک زیادہ سے زیادہ کریں۔ جی تو اگر میں رومانٹک ایپیسوڈ دے رہی ہوں تو اس میں بھی ہر ایپیسوڈ رومانٹک نہیں ہوتی ہے، کچھ ایپیسوڈز کے بعد ہی میں رومانٹک دیتی ہوں اور 2 ایپیسوڈ تو دیتی ہی ہوں۔ اب جن کو پسند نہیں تو ریڈرز میں ناول بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھا رہی ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ناول رکا ہوا ہے اور بس رومانس ہی دے رہی ہوں، اور ناول بھی میں جلدی آگے بڑھا رہی ہوں تاکہ جلدی سے پورا ہو جائے۔ اور لانگ ایپیسوڈ کا جو میرے پیارے ریڈرز کہتے ہیں، میں ہر ایپیسوڈ 6000 سے اوپر کے الفاظ لکھ رہی ہوں۔ آج اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ایڈیٹنگ میں 40 منٹس تک ہی رکھوں گی، پھر آرام سے ہو جاتی ہے۔ خیر، لائک اور کومنٹ ضرور کریں۔ اسیر نکاح، قسط 72، تحریر گل۔ شاہنواز خانزادہ، فارس اور ازمیر کی گاڑیاں حویلی کے بڑے سے پورچ میں رکی تھیں۔ شاہنواز خانزادہ گاڑی سے اترا، ازمیر علی فارس کے پاس بیٹھا تھا اور نظریں شاہنواز خانزادہ کے سخت چہرے پر جمائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ابھی گاڑی میں ہی تھے جب شاہنواز خانزادہ نے انہیں گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر غصے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ فارس علی نے ایک نظر ازمیر کو دیکھا۔ کیا لگتا ہے آپ کو آدا، یہ جو سامنے غضبناک انسان کھڑا ہے اس وقت کیا کرنے والے ہیں میرے ساتھ؟ ازمیر علی نے نظریں شاہنواز خانزادہ پر جمائے کہا۔ فارس علی نے مدھم سا مسکراتے ہوئے کہا، زیادہ کچھ نہیں کریں گے، بس تمہیں آغا جان کے کمرے میں لے کر جائیں گے۔ فارس کی بات پر ازمیر علی نے معصوم سی شکل بنا کر فارس علی کو دیکھا۔ اب ایسا تو نہ بولے نا آدا جان، آغا جان نے تو پھر میری جان آج ہی لے لینی ہے۔ فارس نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر کہا، جتنے تم معصوم بن رہے ہو اتنے ہو نہیں، اور اب اگر نہیں چاہتے ہو کہ سردار صاحب تمہیں ان سب گارڈز کے سامنے مار کر اندر لے جائیں تو پھر نکلو، کیونکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ 1 منٹ میں اگر تم گاڑی سے نہیں نکلے تو وہ تمہارا حشر کر دیں گے۔ ازمیر علی نے شاہنواز خانزادہ کو دیکھا جو سچ میں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے ان کی طرف ہی گھور رہا تھا۔ ان دونوں کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ازمیر علی نے گہری سانس لی اور گاڑی سے نکلا۔ فارس علی بھی نکلا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے شاہنواز خانزادہ کے قریب گئے۔ شاہنواز خانزادہ نے دانتوں پر دانت جمائے ازمیر پر نظریں جمائے کہا، ابھی جاؤ اور سو جاؤ، کیونکہ کل سے شاید حویلی میں سونے کا موقع نہ ملے تمہیں۔ ازمیر علی نے کہا، آدا جان مجھے آپ سے بھی بات کرنی ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے غصے سے کہا، اب میرے ساتھ نہیں، کل آغا جان سے بات کرنا۔ وہ کہتے ہی لمبے قدم اٹھاتا ہوا بڑے سے داخلی دروازے کی طرف گیا۔ ازمیر علی نے بھی
فارس کے ساتھ آہستہ سے قدم بڑھائے۔ ہاں، سردار صاحب نے ٹھیک کہا ہے، آج کی رات بہت اچھے سے نیند لو، یا چاہے تو پوری حویلی میں بھی ایک چکر لگا لو، کیونکہ کل شاید یہاں سے نکال دیے جاؤ۔ ازمیر علی نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے نا میرا یہ حال دیکھ کر؟ یہ نہ ہو آپ بھی میری کیٹیگری میں شامل ہو جائیں۔ فارس نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، میں اس میں بالکل نہیں ہوں، اور نہ ہی آ سکتا ہوں۔ شادی اپنی مرضی سے کروں گا، لیکن دشمنوں میں سے نہیں کروں گا، نہیں، کیونکہ میں آغا جان کو ایک ساتھ دو شوق نہیں دوں گا۔ ایک تو خاندان سے باہر شادی، اور دوسرا دشمن کے گھر، نہیں، یہ صرف تم ہی کرو۔ فارس کی بات پر ازمیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آج رات مجھے نیند آئے گی؟ فارس علی نے مسکراتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جب نکاح کر رہے تھے تب تو تمہیں یہ خیال نہیں تھا، تب تو تم سوچ رہے تھے کہ انا جان بہت خوش ہوں گی، تو اب پھر ان کی خوشی کے بھروسے ہی رات آرام سے سو جاؤ، یہ نہ ہو پھر جائیداد سے آنکھ ہونے کی بعد کہاں رات سو گے۔ ازمیر علی فارس علی کی بات پر گھبراتے ہوئے بولا، یار ادا جان، میرے تو ذہن میں اپنی غربت کی اور اس غربت میں اپنی بیوی اور 5 بچوں کی امیج بھی بن گئی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ ازمیر فارس کے پیچھے جاتے ہوئے بولا۔ فارس علی نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا کل پھر بہت سی امیجز بنیں گی تمہارے ذہن میں۔ وہ دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ شاہ نواز خانزادہ اپنے پورشن کی طرف جا چکا تھا۔ فارس اپنے کمرے کی شاہ نواز خانزادہ اپنے پورشن کی طرف جا چکا تھا۔ فارس اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر بولا، اس غربت میں بھی تم نے 5 بچے ہی پیدا کرنے ہیں، اب ساری رات 5 اور کے بارے میں سوچو۔ ازمیر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے پلٹا، جب رات بھر ہی سوچنا ہے تو پھر بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے والے پروسیس کو کیوں نہ سوچوں۔ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا، کمینے بے شرم، ابھی بھی یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ آقا جان کل تمہاری جان نکالنے والے ہیں؟ ازمیر گہرا مسکرایا، ارے یار آدا جان، کل کی کل دیکھی جائے گی، اس چکر میں اپنی آج کی رات کیوں خراب کروں؟ ان دونوں کو اب بھی باتیں کرتے دیکھ کر شاہ نواز خانزادہ جو اپنے فون میں میسج ٹائپ کرتا ہوا اپنی کمرے کی طرف جا رہا تھا، رک کر گرل پر جھک کر تیز آواز میں بولا، تمہاری رات ابھی میں خراب کرنے آ جاؤں گا، اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو پھر آغا جان سے ابھی ملاقات کرتے ہیں۔ شاہ نواز خانزادہ کی بات پر ازمیر علی نے جلدی سے کہا، نہیں آتا جان، آغا جان کو بزرگ انسان ہیں، رات کے اس پہر ان کی نیند خراب کرنا، کل بات کرتے ہیں۔ تو پھر اگر تمہاری باتوں کی آواز بند نہ ہوئی تو پھر مجھے آنا پڑے گا، تو میں آقا جان کی ڈوز جو کل ملنے والی ہے ابھی دلا دیتا ہوں۔ ازمیر علی کی بات پر پھر سے تیز لہجے میں بولتے ہوئے پیچھے ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ فارس علی مسکرایا تھا ازمیر کو دیکھ کر، خود تو ابھی جا کر اپنی بیوی کے باہوں میں سکون کی نیند سونے والے ہیں۔
اور اگر میں صرف خیال ہی میں اپنی بیوی اس کو اپنی بازوؤں کی گرفت میں لوں تو بھی ان کو مسئلہ ہے۔ وہ تیز تیز بڑبڑایا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ تم نے نہیں سدھرنا، آغا جان کی دوست ضروری ہے، وارث نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ازمیر علی اپنے کمرے میں آیا، گہری سانس لی۔ وہ لوگ ایک نکاح توڑ کر آ چکے تھے، یہ بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اور اپنے شوز ریموو کیے، اپنے شرٹ کے بٹن کھولے اور پیچھے ویسے ہی گرنے کے انداز سے لیٹ گیا تھا، دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے چھت کو گھورنے لگا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنا فون نکال کر فضیلت کے نمبر پر فون کیا۔ فضیلت اس وقت رات کے 2 بجے روتے ہوئے کپ کپا رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر آن نہیں تھا، کپڑے بھی شیفون کے تھے، اس لیے وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی کہ خضر خان کہیں رات کو ہی اسے نہ مار دے۔ وہ اپنا فون بھی نکال کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے آن کر چکی تھی تاکہ ازمیر علی سے بات کر سکے، اس سے التجا کرے اس کو چھوڑنے کی۔ تبھی اس کی فون پر کال آنے لگی۔ فضیلت نے آواز پر سر اٹھا کر دیکھا، نمبر ازمیر علی کا دیکھ کر اس نے فون اس لیے ہی رکھا تھا اپنے پاس تاکہ وہ فون کرے۔ فضیلت نے آنسو صاف کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ فضیلت نے فون پکڑتے کان سے لگایا لیکن خاموش رہی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو ازمیر علی نے پکارا، ہیلو فضیلت، کیسی ہو؟ اور فضیلت ازمیر کی آواز سن کر بنا کچھ بولے سسکیوں سے رونے لگی۔ ازمیر جو لیٹا تھا ایک دم سے بیٹھا تھا۔ فضیلت، وہ پھر سے بولا، آپ کو اب سکون مل گیا نا؟ اب تو خوش ہوں گے نا آپ؟ اور انتظار میں رہیں گے کہ کب مجھے لالا قتل کرتے ہیں، تب شاید آپ کو دلی سکون ملے گا۔ کیا کیا تھا میں نے؟ صرف آپ کی حویلی ہی تو آئی تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اٹک کر بات کر رہی تھی۔ ازمیر کو اس کا اس طرح رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، دل کچھ بے چین ہوا تھا اور پریشان بھی کہیں تھی۔ خضر خان نے اسے مارا ہوگا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنا بے دردی سے روئے۔ فضیلت، تمہیں کچھ کہا ہے خضر خان نے؟ ازمیر کی آواز آہستہ سے فون سے آئی۔ نہیں، وہ کیوں کہیں گے کچھ مجھے؟ میں نے تو ان کی عزت مٹی میں ملا کر بہت اچھا کام کیا جو کیا ہے نا، اس لیے وہ مجھے کیوں کچھ کہیں گے؟ اس کے طنزیہ لہجے پر ازمیر واپس بیڈ پر گرتے ہوئے بات کرنے لگا۔ آپ کو تو مجھے تکلیف میں دیکھنا تھا نا، تو دیکھیں میں تکلیف میں ہوں۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کل مجھے کس وقت لالا جان سے مارنے والے ہیں، یا یہ کہ ابھی یا مجھے سوتے ہوئے مار دیں گے۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا تھا کہ مجھے طلاق دے، لیکن نہیں، آپ نے نہیں دیا۔ اپنی دشمنی کی آڑ میں میرے لالا کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو بتا دوں اس دفعہ اگر میرے لالا کو کچھ بھی ہوا تو میں اپنی جان خود لوں گی۔ میری موری جو اپنا سب کچھ تو پہلے ہی کھو چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ ازمیر لب بھینجے سب سن رہا تھا لیکن خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ ریلیکس ہو جائے تو وہ بات کرے گا اس سے۔ آپ مجھے طلاق دیں ابھی اور اسی وقت، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ورنہ میں کل لالا کے ہاتھوں مرنے سے پہلے خود اپنی جان لوں گی۔ میں اپنے لالا کو آپ کے سامنے میری وجہ سے بے بس نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے طلاق دیں، وہ اس دفعہ سختی سے بولی تھی۔
ازمیر خاموش تھا، اس کی سن رہا تھا۔ اس کا بار بار طلاق مانگنا اور خود کو مارنے کی دھمکی دینا اس کو غصہ دلا گیا تھا۔ بکواس بند کرو ورنہ خود آ کر تمہاری جان لوں گا۔ میں نہیں دوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر تم نے خود کو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی فضیلت، تو یاد رکھنا تمہارے بھائی کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی غصے سے گراتی آواز فضیلت کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اب خانزادے سچ میں بہت ظالم ہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ ہم ظالم ہیں یا نہیں تمہیں اس کا بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا اگر تم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی خود کے ساتھ، وہ پھر غراتے ہوئے بولا تھا۔ اب کی دفعہ فضیلت نے فون واپس بیڈ پر پھینکا اور ویسے ہی الٹے منہ لیٹ گئی۔ اب اس کی ہچکیاں ہی وہ سن سکتا تھا۔ ازمیر نے گہری سانس لی۔ فضیلت، وہ کچھ دیر بعد پھر آہستہ سے بولا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اس سے بات کرنے کو۔ فضیلت، وہ پھر کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ پلیز مجھے سونا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، فضیلت نے بھاری اور نم آواز میں کہا۔ سو جانا فضیلت، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارے لالا کو کچھ بھی ہو تو کوئی فضول حرکت مت کرنا، کیونکہ اب خضر خان تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، کبھی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا تھا۔ اس کا کچھ ڈر کم کرنا چاہتا تھا۔ فضیلت نے بمشکل اپنی ہچکیاں روکتے ہوئے بھاری نم آواز میں کہا، اور میرے لالا، وہ آپ کے جال میں پھنس جائیں گے نا؟ آپ ان کو مارنے والے ہیں نا؟ ازمیر نے گہری سانس لی۔ خضر خان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم سے نکاح اس لیے کیا کہ یہ سب ختم ہو جائے۔ تم پریشان مت ہو۔ فضیلت کچھ پل خاموش سی ہوئی تھی، پھر بولی، آغا جان نے کچھ نہیں کہا آپ کو؟ ازمیر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے فون لاؤڈ سپیکر پر کرتے ہوئے سائڈ پر رکھا۔ وہ کل مجھے حویلی سے نکال دیں گے، یا وہ اتنا بول کر خاموش ہوا تھا۔ فضیلت اس کی پر بولی، یہ سب سے بہتر ہے آپ مجھے چھوڑ دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا پہلے جیسا۔ اگر تم نے ایک دفعہ پھر کہا تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کل سیدھا تمہارے گھر آؤں گا اور تمہیں لے کر آؤں گا۔ اگر تمہارے لالا کے ہاتھوں بچ گیا تو، وہ غصے سے بولا تھا، جس کو ہر بات کا حل اس میں ہی نظر آ رہا تھا کہ چھوڑ دے۔ اس کے اس دفعہ غصے سے کہنے پر وہ خاموش سی ہوئی۔ یہ خانزادہ تھا، اگر سچ میں آ گیا تو؟ نہیں، آپ مت آئے، لالا غصے میں ہے، وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پلیز، وہ بھاری آواز میں پھر بولی۔ تو پھر میں تمہارے منہ سے چھوڑنے کی بات نہ سنوں، سمجھی؟ وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس اتنا ہی کہا، ابھی سو جاؤ، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو۔ ازمیر ایک دفعہ پھر اسے آہستہ سے بولا۔ جی، وہ ابھی اتنا بول کر فون بند کر گئی۔ ازمیر نے گہری سانس لی۔ اب کل ہی ہونا تھا جو بھی کچھ ہونا تھا آغا جان کے سامنے۔ وہ سوچتا ہوا ویسے ہی لیٹا، خود پر کمفرٹر برابر کیا اور لائٹ بند کی۔ پلوشیں اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا۔ اس کے لفظ ابھی بھی اپنے کانوں میں گونجتے سنائی دے رہے تھے۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر وہیں دروازے لاک کرتے وہیں زمین پر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھ میں جلن بھی بہت ہو رہی تھی، لیکن وہ تو اس کے نفرت بھرے الفاظ ہی یاد رہے تھے اسے لگا تھا وہ ایک دفعہ اس کو حاصل کر لے گی تو وہ خود ہی اس سے محبت کرنے لگا گا، لیکن وہ تو شاید نفرت کرتا تھا۔ پلوشے کے سر میں دھمک سی ہونے لگی تھی، جسے وہ نظر انداز کرتی رہی اور ویسے ہی وہی بیٹھی رو رہی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا وجود زخمی ہو گیا ہو۔ اس کے الفاظ سے ہی اس نے بے اختیار اپنی گردن پر بھی جلن محسوس ہوئی، جہاں اس کی گرم سانسیں پڑی تھی۔ پلوشے نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے اپنی گردن سہلائی تھی اور بہت رونے لگی تھی۔ اس کا زیادہ سٹریس لینے سے اس کے سر کا درد بھی اب بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام گئی تھی، لیکن سر میں ٹھیس اٹھ رہی تھی جو اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے
دراز کے پاس آئی، اپنی میڈیسن نکال کر 2 ڈوز ایک ساتھ پانی کے ساتھ نکل گئی تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر رہنے لگی تھی۔ 15 منٹ میں وہ بے خبر سو رہی تھی۔ خلیفہ خان کی آنکھ کھلی تو اس وقت 4 کا تھا۔ نوشین اس کے سینے سے لپٹی بے خبر سو رہی تھی، اور بشیر کے بھی بہت سے فون آ چکے تھے جو وہ اٹھا نہیں سکا تھا۔ خلیفہ خان نے فون واپس بیڈ کی طرف رکھا اور ہاتھ اس کی برہنہ کمر پر بے باکی سے پھیرنے لگا تھا۔ نوشین کسمسائی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کو ویسے ہی سوتے دیکھ کر اس کی کمر اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے جکڑی۔ نوشین سسکتے ہوئے آنکھ کھولی تھی، اس کے ہاتھ کی گرفت بہت سخت تھی اس کی کمر پر۔ پلیز مجھے سونا ہے، وہ بھاری آواز میں بولی۔ کیوں؟ خلیفہ خان نے ایک ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر پھیرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے سونا ہے۔ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، دوبارہ سے میرے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے۔ آرام کرنا تو بہت ضروری ہے نا، ورنہ پھر روتی رہو گی میری غربت میں۔ نوشین نے نظریں چکائی تھی اس کی نظروں سے۔ خلیفہ خان کچھ دیر اور اس کو دیکھتا ہوا بولا، اگر چاہو تو بیڈ پر سو سکتی ہو میری جان، ہمارا شاور ادھورا ہے۔ ابھی وہ اس کی نازک کمر کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑے بولا تھا۔ نوشین آنکھیں کھولی تھی، اس کے ہاتھ کی سخت گرفت سے اس کے لیتے ہوئے اسے دور ہونے کی تھی، لیکن اس کی سخت بازوؤں کی گرفت سخت تھی، وہ ہل بھی نہیں سکی تھی۔ پھر چلو میرے ساتھ، شاور لیتے ہیں، وہ پھر بولا۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے دور ہونا چاہا تھا اس سے، جب خلیفہ خان نے اسے بالوں سے جکڑے، اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے نوشین کو بیڈ پر کرتے ہوئے خود اٹھا تھا۔ نوشین نے کمفرٹر اپنے اوپر سر تک تان دیا۔ خلیفہ خان شاور لینے گیا۔ نوشین بیڈ پر لیٹی رہی، لیکن دل 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اٹھنے کا کر رہا تھا۔ اس وقت شام کا وقت تھا اور اب خلیفہ خان کو جانا تھا۔ کام کی وجہ سے وہ ڈریسنگ روم سے نکھرا تیار ہو کر نکلا تھا۔ نوشین پر نظر گئی، وہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا، اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا، لیکن وہ سو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے تھکن کچھ زیادہ ہو گئی ہے، چلو آرام کرو، وہ بولا، لیکن وہ اب بھی سو رہی تھی۔ خلیفہ خان نے اپنا فون اٹھایا اور کھڑا ہوا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکلا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، اس لیے وہ سوتی رہی۔ خلیفہ خان سیڑھیوں سے نیچے آیا۔ سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی، جو خلیفہ خان کو دیکھ کر بولی، خان جی، کیا کھانا لگاؤں؟ اس کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی سو رہی ہے۔ جب وہ اٹھے گی خود ہی نیچے آ جائے گی۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سو رہی ہو اور کوئی اسے دیکھنے جائے۔ خلیفہ خان نے قدم آگے بڑھائے۔ ہاں بشیر، وہ فون پک کرتا ہوا بولا، میں بس کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہی فون بند کر گیا۔ خضر خان ڈائننگ روم میں آیا تو وہاں صرف زرمینہ خان اور سکینہ ہی بیٹھی تھی۔ خضر خان نے سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھا۔ سکینہ خان نے خضر خان کی طرف دیکھ کر کہا، لو، کل ہی موصوفہ کا نکاح کیا ہوا کہ آج ابھی تک نیچے نہیں آئی؟ اس کے رنگ بدل گئے ہیں ایک ہی رات میں۔ لیکن زرمینہ خاموش رہی تھی۔ اس وقت 12 کا تھا۔ وہ آج حویلی میں جانے والا تھا، اس لیے جلدی نہیں اٹھا تھا۔ پھوپھو چھوڑیں، آپ آرام سے ناشتہ کریں، وہ آہستہ سے بولا۔ ارے میں تو ویسے بھی جانے والی ہوں، ڈرائیور آنے والا ہے، تم ایسا کرنا، اپنی ماں کا خیال خود ہی رکھنا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارے لیے ایسی بیوی لاؤں گی کہ زرمینہ کے ساتھ رہے گی
خود زرمینہ کا خیال رکھے گی، لیکن تم نے کیا سوچ کر اس لڑکی سے نکاح کیا؟ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ پلوشے سفید شلوار قمیص پر سفید ہی دوپٹہ سر پر اچھے سے اوڑھ کر، اس کی آنکھ ابھی ہی کھلی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جلدی سے شاور لیتے ہوئے تیار ہوئی اور زرمینہ خان کے لیے نیچے آئی۔ رات کو میڈیسن کی وجہ سے اب بھی بامشکل اٹھی تھی اور خیال زرمینہ خان کی طرف گیا تھا۔ دل اتنا بھاری تھا کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو آج گیا ہی نہیں تھا اور وہیں پر تھا۔ پلوشے نے آہستہ سے سلام کیا اور اندر آئی۔ خضر خان نے بھی ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن پلوشے نے ایک نظر بھی اس کو نہیں دیکھا۔ ہاں جی، آ گئی تم؟ ابھی بھی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ زرمینہ کی طبیعت خراب ہے، لیکن کسی کو پرواہ کہاں ہے؟ یہاں میں ہی دیکھ رہی تھی صبح سے۔ خضر خان نے زرمینہ خان کو دیکھا۔ کیا ہوا مورے کو؟ وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ پلوشے بھی قریب آئی۔ نہیں، بس سر میں درد اور آنکھوں سے پانی نکل رہے۔ آپ کے ڈراپس نہیں ڈالے آنکھوں میں؟ وہ کچھ پریشانی سے بولا تھا۔ کہاں ڈالتی؟ تمہاری بیوی نے سنبھال رکھے ہیں۔ اور لفظ بیوی پر وہ کچھ خاموش سا ہوا تھا۔ پلوشے نے بھی پریشانی سے خضر کو دیکھا تھا۔ وہ تو ختم ہو گئے تھے، مورے کو لے کر جانا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ خضر خان نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑا ہوا۔ مورے کو لے کر آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ ارے باجی، آپ نے پریشان کر دیا بچوں کو، میں ٹھیک ہوں۔ پلوشے نے ملازموں کو کہہ کر اپنی اور زرمینہ خان کی چادر منگوائی تھی۔ پلوشے نے سکینہ خان کو دیکھ کر کہا، پھوپھو آپ بھی جائیں گے ہمارے ساتھ؟ نہیں، میں کیسے جاؤں؟ مجھے بھی نکلنا ہے گھر کے لیے۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی ہے، تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ کچھ سخت لہجے میں بولی تھی۔ پلوشے نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں پلوشے زرمینہ خان کا ہاتھ پکڑے باہر آئی تھی۔ خضر خان سامنے ہی گاڑی میں بیٹھا۔ پلوشے، زرمینہ خان اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ ہاسپٹل میں تھے۔ زرمینہ خان کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ وہ وہی کرسی پر بیٹھی، خضر خان بھی وہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد پلوشے اور خضر خان کی طرف دیکھا۔ پلوشے ہمیشہ ہی زرمینہ خان کے ساتھ آتی تھی، اس لیے وہ خضر خان کے سخت چہرے کو دیکھ کر بولا، آپ کی مدر نے شاید سٹریس لیا ہے یا بہت روئی ہوں گی، اس لیے آنکھوں سے پانی جاری ہوا۔ خضر خان کو اندازہ تھا وہ ایسا ہی کر چکی ہوں گی۔ میں تو کہتا ہوں آپ کو اب آپریشن بھی کر لینا چاہیے ان کا۔ خضر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بس میں آپریشن کے لیے وقت لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے پلوشے کی طرف اس کی میڈیسن بڑھائی اور اس کے استعمال کا طریقہ بتانے لگا تھا۔ پلوشے ڈاکٹر کی طرف متوجہ تھی جب وہ پلوشے کے ہاتھ کو دیکھ کر بولا، یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ کیسے جلا ہے؟ اس بات پر خضر خان کی نظر بھی وہاں پڑی تھی۔ پلوشے کا خوبصورت ہاتھ سرخ تھا، بری طرح۔ پلوشے نے ہاتھ پیچھے کیا۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ کھڑی ہوئی۔ نہیں، آپ ایسے جلی ہوئی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر نرس کو دیکھ کر بولا، ان کو ابھی کچھ بولتا کہ پلوشے نے کہا، نہیں میں کر لوں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خضر خان کے سامنے اپنا ہاتھ دکھائے۔ اگر آپ نے کرنا ہوتا تو کر چکی ہوتی۔ دیکھیے آپ کے ہاتھ پر یہ نشان بھی بن سکتا ہے، پھر وہ جائے گا بھی نہیں۔ ڈاکٹر پلوشے کے نقاب میں نظر آتی سبز آنکھوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ خضر خان لب کھینچے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ چھوڑ دیں، میں کر دوں گا۔ چلو، وہ پھر سے بولا تھا۔ پلوشے نے ایک نظر خضر خان کی طرف دیکھا، وہ ڈاکٹر کو ہی گھور رہا تھا۔ پھر بولا، آپ ان کی میڈیسن لکھ دیں، میں خود کر دوں گا بینڈیج۔ وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تو ڈاکٹر نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نرس کو اشارہ کیا۔ پھر پلوشے کو دیکھ کر بولا، اب تو ضرور اس پر میڈیسن لگائیں،
پھر خضر خان کی طرف دیکھا، چلے پھر مجھے بھی ساتھ انفارمیشن دیجیے گا جب بھی آپ نے آپریشن کے لیے اپنی ماں کو لے کر جانا ہے، اور اپنی بہن کو بھی میڈیسن ضرور لگائیں ورنہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ پلوشیں کھڑی ہوئی تھی، بہن کہنے پر بنا کچھ کہے زرمینہ خان کو لیے وہاں سے نکلی تھی۔ وہ جانتا تھا خضر خان پلوشے کا بھائی ہے، وہ کافی سالوں سے زرمینہ خان کا ڈاکٹر تھا اور ہمیشہ ہی پلوشے کو ہی ان کے ساتھ دیکھتا تھا، اس لیے وہ اب اس کو پسند کرنے لگا تھا۔ خضر خان کو اتنا پلوشے کے لیے بولنا اچھا نہیں لگا تھا، اور بہن کہنے پر اس کا چہرہ تنا تھا۔ میں اس کا شوہر ہوں، وہ کچھ سخت لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر ایک دم چپ سا ہوا، پھر جلدی سے بولا، معاف کیجیے گا، انہوں نے ہی بتایا تھا کہ بھائی ہیں ان کے۔ ہاں، بھائی کے ساتھ پھر محبت بھی کرتی تھی۔ خضر خان نے بڑبڑاتے ہوئے باہر آیا۔ پلوشے اور زرمینہ خان بھی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، وہ بھی آیا تھا۔ گھر پہنچ کر خضر خان اور پلوشے زرمینہ خان کے ساتھ ہی کمرے میں آئے تھے۔ مورے میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں۔ وہ زرمینہ خان کو بیڈ پر لٹاتے آنکھوں میں درد تو نہیں ہے نا؟ وہ زرمینہ خان کی آنکھیں ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی، نہیں بچے تم جاؤ، ملازمہ ہے میرے پاس، تمہارا ہاتھ جل گیا ہے۔ کیسے جلا؟ پلوشے کچھ پل خاموش ہوئی تھی۔ خضر خان بھی اسے صوفے پر بیٹھا اس کی پشت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پلوشے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں ہوا مورے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی چائے گر گئی تھی بے دہانی میں، بچے خیال رکھا کرو، زرمینہ خان نے آہستہ سے کہا۔ جی مورے، وہ اتنا بولی تبھی ملازمہ بھی آئی تھی۔ خضر خان نے ملازمہ کو دیکھ کر کہا، آپ مورے کا دھیان رکھیں اور ان کی میڈیسنز کا بھی اب سے خیال رکھیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے مورے کے حوالے سے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پلوشے پیچھے ہو گئی کہ اگر ملازمہ ہے تو مطلب اس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ پلوشے بنا کسی کو دیکھے وہاں سے نکلی تھی۔ دل بہت بھاری ہوا تھا خضر خان کی اس حرکت پر۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ ہاتھ میں اب اتنی جلن نہیں ہو رہی تھی، لیکن شاید دل میں جلن ہوئی تھی۔ پلوشے کو خضر خان کی نفرت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شروع سے تو وہ ایسا نہیں تھا، شروع سے تو وہ بہت اچھے سے اور پیار سے بات کرتے تھے، لیکن پھر کچھ سالوں سے وہ ایسے ہی ہو گئے تھے۔ لیکن وہ سمجھی نہیں تھی کہ وہ نفرت کیوں کرتا ہے اس سے، وجہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ پلوشے باجی کچھ چاہیے آپ کو؟ پلوشے نے چونک کر ملازمہ کو دیکھا۔ ہاں، چائے بنا دو، وہ کل سے کچھ نہیں کھا سکی تھی اس لیے اب چائے کا دل کر رہا تھا۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ ہی دیر میں اس کے لیے چائے بنا کر سامنے رکھی اور چلی گئی۔ خضر خان وہ کمرے سے نکلنے لگا جب زرمینہ خان نے اسے آواز دی، جی مورے۔ وہ مڑا۔ زرمینہ خان نے افسردگی سے کہا، فضیلت کو کچھ مت کہنا، وہ وہاں انا جان سے ملنے گئی تھی۔ خضر خان نے لب بھینجے اور غصے سے کہا، مورے نکاح کیسے ہوا؟ پھر کیا وہ بھی انا جان کے کہنے پر کیا تھا؟ اس نے مورے، جب تک میں اس کی طلاق نہیں کروا لیتا تب تک میرے سامنے اس کا نام بھی مت لیں۔ اتنے محبت سے میں اس لیے اس کو پالا تھا کہ وہ یہ بھی کر گزرے میرے ساتھ۔ خیر، اب اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا ہوں اور نہ ہی وہ میرے سامنے آئے، ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا اور کچھ غلط کر بیٹھوں گا، اور جیسے ہی اس کی طلاق ہوگی میں اس کی شادی اپنی مرضی سے کہیں بھی کر دوں گا۔ تو تم نے اس لیے پلوشے سے نکاح کیا ہے نا؟ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ تم ایک بے گناہ کو سزا دو گے تو خضر خان اپنے ساتھ زیادتی کرو گے؟ وہ بچی تم سے کتنے سالوں سے پیار کرتی ہے، لیکن تم اسے بدلے کے لیے استعمال کرو گے۔ زرمینہ خان کی بات پر وہ بے حد حیران ہوا تھا کہ ان کو کیسے پتا کہ کیا پلوشے ان کو بھی سب بتا چکی تھی۔ وہ زرمینہ خان کو کبھی بھی اس بارے میں نہیں بتاتی تھی، لیکن اب اس بات پر وہ بے حد حیران ہوا تھا کہ ان کو کیسے پتا کہ کیا پلوشے ان کو بھی سب بتا چکی تھی۔
پتہ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا جب زرمینہ خان نے کہا میں صاف دیکھ نہیں سکتی بچے، لیکن سب سن بھی سکتی ہوں اور محسوس سب کر سکتی ہوں۔ میں تمہارے غصے کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ پلوشے کو تم اپناؤ، لیکن خضر خان، اس کا دل مت دکھانا ورنہ میں تم سے بات تک نہیں کروں گی، وہ میرے لیے بہت جان سے زیادہ عزیز ہے۔ خضر خان اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا، غصے سے اس کے وجود کی رگیں پھول گئی تھیں، پھر لمبے لمبے قدم لیتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ سامنے سے آتی ملازمہ اور پلوشے کو دیکھ کر رکا تھا۔ خضر خان غصے سے ان کے قریب گیا، پلوشے اور ملازمہ دونوں اس کو دیکھ کر رک گئی تھیں۔ پلوشے نے ملازمہ کو دیکھ کر کہا جاؤ تم اسٹڈی روم کی صفائی کرو، میں آتی ہوں۔ ملازمہ گئی تو پلوشے بھی وہاں سے جانے لگی۔ جب خضر خان اس کے قریب آیا، اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دیوار پر دھکیلا۔ پلوشے کی پشت بری دیوار سے لگی تھی، وہ سسکی لیتے ہوئے اس کو دیکھا۔ وہ شاید غصے سے اس کے قریب ہوا۔ تم اپنی بکواس مورے کو بھی سنائی ہے؟ ہاں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بکواس خود تک ہی رکھنا، لیکن نہیں، تم نے ان کو بھی بتایا، وہ غراتے ہوئے بولا۔ پلوشے کا دل دھڑکا تھا اس کے اس قدر قریب ہونے پر۔ ان کے درمیان کچھ ہی انچ کا فاصلہ تھا۔ میں سمجھی نہیں، پلوشے نے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی تھی، لیکن نظریں کہاں ہٹتی تھی اس سے۔ زیادہ میرے سامنے بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فضول محبت کا بولا ہے نا تم نے۔ وہ غرایا تھا۔ پلوشے نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کہا مورے کو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ سے کہہ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہوں کہ اب پوری زندگی آپ کی طنز ہی سننے کو ملیں گے۔ اب کسی اور سے کہہ کر اور بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور پلیز مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ وہ اس کے قریب کھڑے ہونے سے وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ اس کی آخری بات اسے جیسے آگ لگا گئی تھی۔ دور؟ ہاں، وہ اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے قریب کرتے بولا۔ اب دور ہونے کی بات کرتی ہو؟ ہاں، تم کیا ہو میں اچھے سے جانتا ہوں، اور اب دور کیوں ہو؟ ہاں، اب تو قریب سے قریب تر ہونا ہے، اب تو تمہاری خواہش پوری کرنی ہے۔ پلوشے نے تڑپتے ہوئے سسکی لی۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ دبا رہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ خضر خان کو بھی اپنی انگلیوں پر کچھ محسوس ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہوا تھا اور اس کی کلائی چھوڑی تھی۔ پلوشے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے شکوہ کن نظروں سے دیکھا اور وہاں سے گئی تھی۔ خضر خان ایک قدم پیچھے ہوا تھا اور اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ پلوشے نے اپنے ہاتھ پر کوئی ٹیوب لگائی تھی۔ وہ لبریز کر رہ گیا تھا اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ غصے سے گاڑی میں بیٹھا اس کے ملازم نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈیرہ آدم خیل جانا ہے؟ ملازم نے سوالی انداز میں پوچھا۔ خضر خان نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس وقت مردان خادم سب موجود تھے۔ آغا جان آگ بگولا تھے۔ ان کو ابھی ہی اپنے کاروباری دوست سے پتہ چلا تھا کہ اجمیر علی کا نکاح خضر خان کی بہن سے ہوا ہے۔ پہلے تو وہ بے یقین سے تھے اور پھر سب کو مردان خانے میں بلایا تھا۔ اجمیر سر جھکائے آغا جان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ فضیلت خضر خان کی بہن ہے؟ سب خاموش تھے۔ شاہنواز خان زادہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جی آغا جان، مجھے بھی کل معلوم ہوا ہے کہ وہ خضر خان کی بہن ہے۔ آغا جان کھڑے ہوئے اور اجمیر کے قریب آئے۔ تم بتاؤ، تمہیں معلوم تھا کہ وہ خضر خان کی بہن ہے؟ وہ غراتے ہوئے بولے تھے۔ اجمیر علی نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو ایک نظر دیکھا، وہ بھی اس کو ہی گور رہا تھا۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اجمیر کے خاموش رہنے پر وہ چلائے تھے۔ شاہ زین اور فارس دونوں بھی ایک طرف بیٹھے تھے۔ جی آغا جان، مجھے پتہ تھا، لیکن ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ آغا جان کا ایک زناٹے دار تھپڑ اجمیر کے منہ پر پڑا تھا۔ سب ساکت سے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر شاہنواز خان زادہ ایک دم ان کے قریب آیا۔ آغا جان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اجمیر ویسے ہی سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس سے پوچھ، اب یہ اچھے سے جانتا ہوگا اب سب۔ آغا جان آپ بیٹھیں پلیز، یہ اس لڑکی کو طلاق دے گا آج ہی۔ میری یہ بات سن لو، ورنہ تمہارے لیے میری حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
अजमीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आगा जान, तलाक तो मैं कभी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर आप यहाँ नहीं रखना चाहते हैं मुझे, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आगा जान ने गुस्से से अजमीर को देखा, तो फिर निकलो यहाँ से। वो वैसे ही ठाड़े थे। तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत प्यार दिया, लेकिन तुमने वही मुँह मारा जो ख़ानदान में इस हवेली पर हराम कर चुका हूँ। अजमीर ने मुस्कुराते हुए